کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ہی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو چیز تمہیں شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ اگر آپ نے عشق نہیں کیا تو خود کو زندوں میں شمار مت کرو، روز قیامت اس زندگی کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ ضمیر کی کھڑکی کو کھلی رکھیں، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتا رہے گا۔ اپنی زندگی کو اپنے لیے ایسی جیل نہ بنائیں جس کی سلاخیں لوگوں کی رائے پر مبنی ہوں۔ ایسے لوگوں پر وقت، جذبات اور احساسات ضائع نہ کریں جو آپ کے مستقبل کا حصہ نہ ہوں۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو انسان اپنے دشمنوں کی باتیں یاد نہیں رکھتا بلکہ اسے اپنے دوستوں کی خاموشی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جو شخص گفتگو میں اپنے جوتوں، گاڑیوں اور اونچے تعلقات کا بار بار ذکر کرے تو اس سے دور رہیں، کیونکہ ایسا شخص ذہنی مریض ہوتا ہے۔
غلط راستے پر انسان چاہے جتنا مرضی تیز دوڑ لے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کسی سے بات کرتے وقت لفظوں کے استعمال اور اپنے انداز میں اتنا توازن رکھیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی کو جھوٹا اور گھٹیا ثابت کر کے کوئی آج تک عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے سے ہی انسان بڑا بنتا ہے۔ سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگی جاتی ہے۔ دوستوں کے غم میں ہمیشہ شریک ہوا کرو اور خوشی میں تب تک نہ جاؤ جب تک وہ خود نہ بلائے۔ فیصلہ ریل کی پٹڑی کے کانٹے کی طرح ہوتا ہے، کانٹا بدل جائے تو ایک لمحے میں منزل بدل جاتی ہے۔ مرد کی 3 عادتیں عورت کو دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہیں۔ اول شرمیلا، دوم عزت کرنے والا، سوم شریف اور بھولا بھالا، ہر بات ماننے والا۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھتے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں دراصل خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ احساس مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔